السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں حکومت کے خلاف مختلف پارٹیوں کا بہت بڑا احتجاج، یہ احتجاج کس حوالے سے، اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔ اس کے علاوہ جنیوا میں ہمارے جتنے بھی تجربہ کار سیاستدان ہیں، نواز شریف اور مریم نواز سمیت سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اس پر بات کریں گے کہ اس کے کیا عزائم ہے اور مقاصد، انہیں اغراض و مقاصد کیا ہے اس کے پیچھے۔ اس کے بعد مونس صدائی کا جو دعویٰ ہے کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے فیملی سمیت کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے اور پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکے تو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم اور آخری خبر جو کہ راولپنڈی میں جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی میں بہت سارے جو آرمی کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس جنرلز اور سیاسی بہت سارے اکابرین رہنما، وہ مختلف پارٹیز کے، وہ ان کی شمولیت، ان تمام کی جو شمولیت ہے یہ کس طرح ہوئی، اس میں کیا کچھ، کس کو پروٹوکول ملا، کس کو اگنور کیا گیا، ان تمام باتوں پہ کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آتا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی اب جو یہ ہمارے پی ڈی ایم ٹولہ مسلط کیا گیا ہم پر، یعنی پاکستان کی ریاست جسے کہہ سکتے ہیں جمہوریہ پاکستان، اس میں سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑی ظلم اور زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ عوام کی جس علاقے میں جو کچھ قدرتی ذخائر ہے اس سے اس علاقے کے اس جگہ کے عوام مستفید نہیں، یعنی اپنے ہی گھر کی چیز اگر مجھے نہیں ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر مجھے غم اور غصے اور اس طرح کے احتجاج پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج کیا جائے، غم و غصے کا اظہار کرے یا احتجاجی انداز میں باہر نکلے گھروں سے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہاں پہ یہ جو امن ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے، وہ ممکن ہی نہیں۔ اور عمران خان بھی کسی حد تک اپنے ہر میرے خیال سے جو بھی اس کے خطاب ہوتے ہیں، جو بھی اس کا جلسہ ہوتے ہیں، اپنے ہر بیان میں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی باتیں ہوتی ہے۔ تو وہ کس وجہ سے باہر نکلے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ علاقہ چونکہ اپنے قدرتی ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے اور آج تک اگر اس کی سروائیول ہے تو وہ ان قدرتی ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال وہ ان کا کہنا ہے اور وہ کنٹرول سے باہر ایک احتجاج جو ریکارڈ کیا گیا اور کروا رہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے مطالبات ہے، ہمارے زمینوں پر حکومت غیر قانونی قبضے کرا رہی ہے، مطلب پی ڈی ایم اور فیڈرل حکومت جو ہے وہ غیر قانونی قبضے کرا رہے، تو اس پہ ان کا ایک احتجاج ہے اور ان کے ایک فریاد ہے۔ لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹوں تک ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر لاہور، اسلام آباد جیسے، کراچی جیسے شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ خود سمجھدار ہے کہ ان علاقوں کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اس میں اس سے ڈبل ٹرپل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں 4 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لاہور میں، تو وہاں پہ کیسے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ٹیکس لگائی جا رہی ہے، فضول کے سے مراد ہے کہ ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، گندم اور آٹے کی قلت، ان تمام پوائنٹس پہ ان کی ایک مطالبات کی صورت میں احتجاج میں سامنے آئی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہم اس طرح روڈوں پہ اور گھروں سے باہر ہی احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے، اور یہ حقیقت میں ایک نہ ایک دن پورے پاکستان میں شروع ہونے والے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اینی وے، قدرتی ذخائر سے وافر مقدار میں یہ علاقہ یا یہ گلگت بلتستان مالا مال ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور کون اس پہ قبضہ جمائے اور قبضہ کرا رہے اور کروا رہے، یہ آپ کو اس احتجاج کے لوگوں سے خود زبانی سب کچھ سامنے آ گیا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے۔ اینی وے، اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جنیوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ماحولیاتی حوالے سے وہاں پہ ایک سیمینارز کہہ دو یا ایک گیدرنگ کہہ دو، وہ پوری دنیا سے ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ ہمارے بھی جو ماشاءاللہ بڑے ہیں، ہمارے جو آج کل مسلط شدہ کیسز زدہ کابینہ ہے، وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور ان کی بیٹھک بھی وہاں پہ ہے، جس میں مریم نواز اور نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں، نہ کہ شہباز شریف، نہ کہ دوسرے ہمارے کوئی پاکستان کے جو مینز فیئر اینڈ سکوئر کوئی ہمدرد، کوئی واقعی نیکنیت لیڈر ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی جو جنیوا میں ایک وہ ہو رہا ہے، اس میں مریم نواز کی انہوں نے کی اور آنے والے وقت کے، آنے والے الیکشن کے، آنے والے وزارتوں کی جو مختلف
باقی باہر ممالک میں ان کے جو ہم خیال لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم خیال لوگ طاقتور لوگ جو پاکستان کے اندر الیکشن میں اور حکومت کے لانے اور لے جانے میں ختم کرانے میں اپنا اثر رسوخ رکھتے، ان کے ساتھ منی رجیم کبھی ایک آنے والے وقت کا منی رجیم جو کہ ہیڈن اس میں انداز میں ہوتا ہے، اس کے بھی بہت سارے باتیں متوقع ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی باتیں بھی ہوگی، اور شہباز شریف کا اور اس کی کابینہ کا بھی وہاں پہ لشکر کی صورت میں ایک شادی میں جو وہ جاتے ہیں بارات کی صورت میں، اس طرح کی اتنا بڑا کابینہ، اور عوام کو کہتے کہ 8 بجے بند کرو، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اور 8 بجے آپ مارکیٹ بند کرو، آپ کی مزدوری اور جو کاروبار ہے وہ بے شک نہ ہو، آپ کے گھر میں آٹا بے شک نہ ہو، لیکن جنیوا میں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جانا ضروری ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، یہ اپنے جیبوں سے خرچے پے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی الٹا ان پیسوں کے اوپر اپنے خزانوں میں کچھ جو خزانے سے پاکستانی خزانے سے پیسے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس بجٹ کے کھاتے میں، کہ وہاں پہ خرچہ ہوا، وہاں پہ اگر آدھا ہوا ہے تو یہ 4 گنا اس کو بڑھا کے اپنے خزانوں میں، اپنے فیملیز اور اپنے گھروں کے اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر کریں گے، اور اس طرح ہمارے پاکستان کا خزانہ انشاءاللہ یہ بھر دیں گے۔ یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ کتنے احساس رکھتے عوام کے اور پاکستان کی معیشت کے اور پاکستان کی تباہ کاریوں کی، جو ابھی تک یہ آپ کے سامنے آ رہے اور جاری و ساری ہے یہ تباہی۔ اینی یہ کوشش کریں گے کہ اس جنیوا میں جو ماحولیاتی تبدیلی کہہ دو یا ماحولیاتی جو کانفرنس کہہ دو یا ماحولیاتی جو اپنے ایک بیٹھک کہہ دو، اس میں یہ کوشش کریں گے کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ دنیا سے جو آئے ہوئے وہ مختلف وزراء ہوں گے یا مختلف جو ذمہ داران ہوں گے یا مختلف جو ممالک کے جو نمائندے ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے کہ جس سیلاب سے ہماری تباہی ہوئی ہے اور اس کے چکر میں ابھی تک سیلاب زدگان کو کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل بھی میرپور خاص میں آٹے کے چکر میں وہ جو بگدڑ مچی ہے، اس میں جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ایک صاحب جو ہے نا وہ 6 بیٹیوں کے ساتھ، یعنی 6 بیٹیوں کے والد جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے بیچارہ آٹے کے ایک تھیلے کے چکر میں۔ تو سیلاب زدگان کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں تو نہ تو ان کا ڈیٹا مکمل ہے، نہ ڈیٹا ٹھیک ہے، اور نہ ان کی اور کوئی ایسی تیاری پراپر ہوئی ہے جس سے وہ ان لوگوں کو متاثر کرے اور اس پر ان کو ہم خیال بنا سکے اور ان کی مدد کی جائے۔ ان کی شاہ خرچیاں دیکھ کر سوال پیدا نہیں کہ باہر ممالک کے لوگ، ان کی غیر سنجیدگی دیکھ کے سوال پیدا نہیں کہ باہر ممالک کے لوگ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے باتوں سے متاثر ہو جائے کہ وہ واقعی ان کی مدد کرے۔ بہرحال یہ صرف اور صرف عوام کو دکھانے کے لیے پلس عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، باقی کاتے ان کے بیک پہ خود اپنے ہی چل رہے ہیں۔ یہ آپ سب سمجھتے، روز اول سے آج تک یہ سب کچھ سامنے ہی ہے۔ مونسلائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹویٹ اور ساتھ ہی پکچرز اور ہلکا سا جو ویڈیو ہے وہ شیئر کیے کہ ہمارے ایک دوست کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس کو اغوا کرنے کا مقصد یہ کہ ہم پہ پریشر ڈالا جائے۔ کل کی ولاگ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اصل جو لب لباب ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارے اس پہ فیملی سمیت مختلف جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ انیمیز آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، اسی لیے انیمیز ہمیں مونسلائی کہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے اور پی ڈی ایم کا ساتھ دے، نہ کہ عمران خان کا ساتھ۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا حربیں نہیں ہوئے، یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے اور بہت لمبی کہانی ہے، لیکن یہ کہ اس 8 مہینوں میں 9 مہینوں میں جو کچھ بھی ہوا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی اور ان معصوم عوام کی، ان غریب عوام کی، پاکستان کے جو 24 سے 25 کروڑ عوام ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی، اور مدد غائبانہ مدد ہوتی رہی ہے، اور ان کے چالوں سے عمران خان الٹا مزید مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اور وہ عوام کے قریب میرے خیال سے، اور عوام ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی کی تحریر کے حوالے سے یہ سارے کوششیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ان کے اے پولیٹیکل حرکات اور سکنات آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس کے بعد راولپنڈی میں جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی پر عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، اور وہ شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کئی کسی سورسز سے، لیکن اس شادی میں باجوہ
اور جنرل سائر شمشاد، جنرل زبیر اور درجنوں اور آفیسرز جو حاضر سروس، اور اس کے علاوہ درجنوں ریٹائرڈ جو وہ تھے جنرل تھے، وہ شامل تھے. اور یہ نو ڈاؤٹ بڑے دھوم دھام کے ساتھ اور بڑے یوں سمجھے کہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کی گیدرنگ وہاں پہ ان کی موجودگی میں اس شادی کے تقریب جو منعقد کیا گیا تھا اور لوگوں نے اس میں شرکت کیا تھا. اس میں بہت سارے سیاسی اکابرین اور سیاسی رہنما بھی، جس میں مشاہد حسین اور مختلف پارٹیز کے مختلف لوگ، لیکن پی ٹی آئی کے جو مخصوص لوگ تھے جس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور اس طرح ایک دو اور لوگ نے شرکت کیے. تو آزاد جموں کشمیر سے بھی ان کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی تھی، پھر اس کے بعد کے پی کے سے بھی کچھ وزراء شامل تھے. لیکن آزاد جموں کشمیر کے جو وہ ہے وزیر منمیز جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے اسپیشلی قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک مخصوص انداز میں وہ کیا ہے، تصویر ایک کھینچی ہے اور اس تصویر پہ بہت سارے میڈیا میں ایک چرچ ہے اور بحث مباحثہ ہے. بہرحال اس میں جنرل جاوید باجوہ کو جو عزت، میں اس کو عزت کا لفظ اسی وجہ استعمال کرتا ہوں کہ بے عزتی کا لفظ مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے، بل ان کا جو احترام کیا گیا، ان کے جو وہ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور اس میں یہ کہ ریٹائرڈ آفیسر بھی ایون ان کے قریب نہیں جا رہے تھے، اپنے حاضر سروس آفیسر بھی ان سے ملنے تک، ان سے ہاتھ تک ملانے کے لیے وہ خوش نہیں تھے اور دوری رکھتے تھے اس سے، اس کے قریب آنے سے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے جو عوام کے سامنے جو اس کی جو ایک بایو ڈیٹا ہے یا اس کے جو کرتوت ہے یا اس کا جو کردار ہے، تو وہ جو سامنے آیا ہے اس سے نو ڈاؤٹ باقی آفیسرز یا باقی لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ آئے، سوائے ان کے کہ ان کے ٹیم کا جو حصہ یا ان کے ساتھ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں چل پڑے تھے اور اس گیم کا حصہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بنے ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی ان کے قریب نہیں جا رہے تھے. بہرحال یہ ایک تاثر جو ملا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہاں پہ نو ڈاؤٹ اس طرح ان کے ساتھ جو لوگوں کا بیہیویئر سلوک جو نظر آیا، جو سامنے آیا، یہ ایک تشویشناک خبر ہے. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے حقیقت میں ایک سوچنے کا مقام ہے. اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ الناصر.